جس علم سے انسان خود نہ نفع حاصل کر سکا، دوسرے اس کے علم سے کیا فائدہ اٹھائیں۔ علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے سیکھیں، تکبر کے لیے نہیں سیکھیں، ڈگریاں جمع کرنے کے لیے نہیں سیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، بڑے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1000 کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جن پر لوگ کلام کرتے ہیں، جن پر دنیا تحقیق کرتی ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا قد کاٹ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کسی نے ہمارے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنا ہو تو وہ جا کر کے امام احمد رضا سے ملے۔ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کسی نے غوث پاک کے جلوے دیکھنے ہو تو وہ جا کر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جلوے دیکھے۔ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا رویہ، اور حال یہ ہے کہ آپ کے خادم ہیں سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چھوٹا سا نوجوان 12-15 سال کا لڑکا آیا، کہنے لگا حضور سب لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے آپ تشریف لائیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے چنے کی دال اپنی جھولی میں ڈال رکھی ہے، کہنے لگا حضور یہ دال بھی کھلاؤں گا اور باجرے کی روٹی بھی کھلاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگلے دن ظہر کا ٹائم طے ہوا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ خادم کہنے لگے حضور اتنی جلدی دعوت کیوں قبول کر لی؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی دل جمی کرنا کتنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب پہنچے تو اس نے دروازے پر ہی چٹائی بچھا دی، اندر اتنی جگہ نہیں ہے، حضور آپ پردے کے بڑے پابند ہیں، باہر چٹائی بچھا دی، اتنا بڑا امام، اور وہیں جبہ سمیٹا تو بیٹھ گئے۔ صرف سوجی کے بسکٹ عصر کے بعد استعمال فرمایا کرتے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، علم دیکھیں اور عاجزی دیکھیں، صرف سوجی کے بسکٹ، کوئی زیادہ وزنی چیز استعمال فرما لیتے تو طبیعت علیل ہو جاتی۔ لیکن جب وہ باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں لایا اور چنے کی دال لایا تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ اتنی رغبت سے ہم نے حضرت کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں، ایسے لگا جیسے بڑی پسندیدہ چیز ہو، ایک روٹی بھی کھائی، 2 بھی کھائیں، وہ دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ فرمانے لگے گر تو کہے تو میں جاؤں؟ کہا حضور چلیے۔ سید صاحب فرماتے ہیں جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو میں نے غور سے چہرہ دیکھا، میں نے کہا حضور اگر طبیعت علیل ہو گئی تو فرمانے لگے شاہ جی اپنی طبیعت دیکھتا کہ یتیم کا دل دیکھتا، اس مسکین کا دل دیکھتا، طبیعت دیکھتا کہ اس کا دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ میرے عزیز اتنے بڑے جو لوگ تھے ان میں عاجزی تھی تو آج اللہ نے انہیں اتنا اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن اگر انسان اپنے علم کے حصار میں بند ہو جائے تو پھر تو بزرگوں نے لکھا ہے علم حجاب بن جاتا ہے، یہ حجاب بن جاتا ہے، یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ علم تو اپنوں سے دوستی نہیں کرنے دیتا، انسان کہتا ذرا ہٹ کے رہو، بھائی ہو پر تمہیں پتہ نہیں میں عالم ہوں، دوست ہو پر تمہیں نہیں پتا اب میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو حجاب بن جاتا ہے۔ اس کو کبھی حجاب نہ بننے دیں، کبھی بھی کوئی بھی ایسا تکبر۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو تعلیم تو انسان کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو پیار کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے، تعلیم تو عاجزی کا درس دیتی ہے۔ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ صراحی اگر سر نہ نیچے کرے تو پھر تو کسی کو پانی کا قطرہ بھی میسر نہ آئے، لوٹا سر نیچے کرے گا تو کسی کو پانی میسر آئے گا نا، اگر اکڑا رہے گا تو کسی کو بھی قطرہ پانی کا میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز یہ یاد رکھیے کہ عالم اگر آپ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کا دعویٰ درویشی کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ پیری کا ہے، مسند نشینی کا ہے، تو پھر تو آپ کو بہت نیچے آنا ہے، پھر تو آپ کو لوگوں کے لیول کے بیچ آ کے تبلیغ کرنی ہے نا، پھر تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ درویش کی تو اپنی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، وہ تو اتنا عاجزی والا ہوتا ہے کہ کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، وہ تو پیار بانٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسند پہ بیٹھا رہے، بہت بڑا فرق ہو عام آدمی میں اور اس کے درمیان، بہت بڑی گاڑی کا فرق، بہت بڑے بنگلے کا فرق، بہت بڑا مال و دولت کا فرق پیدا ہو جائے،
بہت زیادہ فرق ہو اس کی طبیعت میں کہ اس کے قریب رہنے والے خوف زدہ رہیں، پیچھے ہٹ جائیں، شیخ سے قریب نہ جائیں، تو پھر وہ فیض کیسے تقسیم کرے گا؟ پھر لوگ اس سے فیض یاب کیسے ہوں گے؟ اس میں عاجزی ہونا چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے ذہن کے قریب آ کر ان سے بات کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے قریب جانا آسان تھا، ہر آدمی اپنا مدعا بیان کر پاتا تھا، دکھڑا سنا لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، اپنی رودات غم دل حضور کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا، اور جب کوئی غم سنا لیتا ہے نا تو 75% غم تو ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر تو اگر کوئی درویش ایک تھبکی دے دے تو باقی 25% کا معاملہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عاجزی ہو، تکبر سے بری ہو۔ وہ شیخ ہونے کا جو تکبر ہے، وہ جو جبے ہیں، کبے ہیں، ہٹو بچوں کی داستانیں، اگر ان سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہو۔ بہت بڑے درویش تھے سید احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے درویش تھے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دروازے رسول پہ جا کے اگر سلام عرض کرے نا تو انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے، انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اتنا شاندار آدمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں، بڑے حسین و جمیل آدمی تھے۔ کیا بات ہے! فرماتے ہیں ایک دن نا میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو مجھے کھیت کے بیچ میں سے گزرنا پڑا، تو ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، تو درمیان میں جو منڈیر تھی اس سے میں گزر رہا تھا، تو سامنے سے کتا آ گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وقت تنگ ہو رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتا نیچے ہٹے تو میں پیچھے ہٹے تو میں گزروں اور میں جا کر کے نماز ادا کروں، وضو کروں۔ اب جگہ اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ کہتے ہیں وہ کھڑا ہے، میں بھی کھڑا ہوں، اب وہ ہٹ ہی نہیں رہا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ اسے زبان ہی عطا فرما، میں اس سے کچھ گفتگو ہی کر لوں۔ تو فرماتے رب کریم نے میری دعا قبول فرمائی اور کتے کو زبان عطا کر دی۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑے ہٹ جاؤ، میں نے گزرنا ہے۔ تو کہتے مجھ سے کہنے لگا جناب آپ ہٹ جائیں، میں نے بھی تو گزرنا ہے نا، آپ ہٹ جائیں۔ کہتے میں نے اس کو کہا سمجھیے گا، سنیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا، انداز دیکھیے گا، یعنی جنہوں نے اصلاح لینی تھی، جن میں عاجزی تھی، وہ کہاں کہاں سے خیر ڈھونڈ رہے تھے، کیسے کیسے، جنہوں نے اپنا من میلا نہیں نہ ہونے دیا، انہیں کسی مقام پہ بھی نہیں ہونے دیا، کسی جگہ بھی غلاظت کو پاس نہیں آنے دیا۔ فرماتے میں نے اس کو کہا ہٹ جا، تو کہنے لگا آپ ہٹ جائیں۔ تو میں نے کہا تو مکلف نہیں ہے، تیرے اوپر تو شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، تو میرے اوپر تو ہے نا، اگر میں کھیت میں اتروں گا تو دونوں جانب پانی ہے، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کتا بولا اور زبان حال سے کہنے لگا بابا جی کھیت میں اتریں گے تو کپڑے آپ کے آلودہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے تکبر کیا اور کتے کو ہلکا جانا نا تو آپ کا دل میلا ہو جائے گا، اور یہ تو کپڑے ابھی آپ دھو لیں گے تو صاف ہو جائیں گے، تو دل میلا ہو جائے تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوا کرتا۔ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں میرے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے، دولت کا بہت ہی تکبر ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دانش مندہ اندہ کم نہیں، دل دولت نہ لانا، اس ووٹی تے کئی خامن کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے